حضرات اب چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب اس وقت جانشین حضور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ سربراہ اعلیٰ جامعہ فیض العلوم جمشید پور اور حجاز فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر، اب میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، صدق الله العظيم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مدارس کے طلبہ، عشاق کا سمندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کو یہ روایت ہماری معلوم ہے کہ اس وقت میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہوں، بلکہ دو چار گزارشات لیے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ 25ویں عرس کو ہم نے یوم تحریک کا نام دیا ہے. اس سے مقصد کیا ہے، مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دراصل قائد اہل سنت و جماعت حضرت علامہ اشرف القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی خدمات کے آئینے میں جو رہنما اصول ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، ان میں سے دو چار کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، میدان جنگ کی طرف قافلہ جا رہا ہے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہ کفار و مشرکین اس مسلمانوں کے جانے والے قافلے کے حوالے سے کس بات کے منتظر ہیں؟ یہی نا کہ یا تو جنگ میں فتح و کامرانی میسر آئے گی، یا شرف شہادت نصیب ہوگا. اب ذرا دیکھیے قرآن کے آئینے میں کہ قرآن ان دونوں کو حسنہ کہہ رہا ہے، ان دونوں کو اچھائی کہہ رہا ہے، ان دونوں کو کامیابی کہہ رہا ہے. اب آئیے میں ان تمام مدارس کے ذمہ داروں، تحریک کے کارکنان سے عرض کروں گا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کسی مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، تو یا تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا ایسا ہوگا کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں. کامیابی مل جائے تو بھی اچھی ہے، اور اپنی مراد نہ مل سکے وہ بھی اچھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کوشش کی ہے، آپ نے انتہائی لگن سے کام لیا ہے، لیکن مراد نہ مل سکی. کوشش تو آپ نے کی ہے، آپ کو اجر و ثواب مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آخر عزیز کیوں نہ ہو ناکامیاں ہمیں، آخر عزیز کیوں نہ ہو
ناکامیاں ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ بھی بڑی جستجو کے بعد۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں تحریک کے قائدین کو اس مبارک اسٹیج سے کہ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ مقصد مل گیا تو بھی جشن منائیے، اور مقصد نہ ملا اسے بھی سیلیبریٹ کیجئے، اس لیے کہ اجر و ثواب ملا ہے، اللہ کی رضا ملی۔ اگر یہ گر کسی نے سیکھ لی کہ ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا ایک پیغام یہ ہے کہ آپ اگر آزادی کے بعد علماء اہل سنت کی سیاسی عروج کی داستان دیکھیں تو میں کہہ سکتا ہوں آزادی کے بعد سب سے زیادہ اپنی جماعت میں جسے سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہوا ان میں برہان ملت حضرت علامہ برہان الحق جبل پوری، محسن ملت علامہ فاروقی، علامہ سید اثر الحق، قائد اہل سنت حضرت علامہ اشرف القادری، مجاہد دورہ علامہ مظفر حسین کچھوچوی۔ یہ جو گروپ تھا ان کی پہنچ مرکز تک بھی تھی، ریاستوں کے ایوانوں تک بھی تھی، گورنروں کے ایوانوں تک بھی تھی۔ ہم طاقتور تھے، ہم مضبوط تھے، لیکن اس کے بعد اس ٹریڈیشن کو ہم نے کنٹینیو نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہم بکھر گئے، ہم ٹوٹ گئے، ہم پیچھے ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں کہ آزادی کے بعد اس طبقے کو جو اوقاف کی عمارتیں تھی، اوقاف کی جائیداد تھی، وہ انہیں مل گئی، انہیں دولت ملی، انہیں اقتدار کا پاس ملا، ہر جگہ وہ دکھائی دیتے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے طلبہ جس علاقے میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے تعلقات سیاسی افراد سے بھی ہونے چاہیے، سیاسی محکمے سے بھی ہونی چاہیے۔ آپ دور نہ رہیں ورنہ دور کر دیے جائیں گے، کنارے نہ رہیں ورنہ کنارے لگا دیے جائیں گے۔ آپ کو میدان میں رہنا ہے اور سیاسی اعتبار سے آپ کو مضبوط ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے ساتھ ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی سنیں، ہمارے جو علماء سیاست میں اثر رکھتے ہیں، ہم ان سے سمجھتے یہ ہیں کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرے، کوئی زیادتی کرے تو جس طرح ہم احتجاج کرتے ہیں وہ بھی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توقع ہمیں ان سے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ اقتدار کے قریب ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور اقتدار سے دور کر دیے گئے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہمیں نقصانات پہنچے گا۔ حوصلہ رکھیے، اور وہ علماء کرام جو سیاسی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور ضبط سے کام لیجئے۔ میں اشارہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں کہ آپ نے دوسرے حلقے میں یہ بات دیکھی کہ کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہو، وہ آر ایس ایس کے ذمہ دار سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی جماعت ان پر انگلی نہیں اٹھاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہے، استعفیٰ دے دے، میدان چھوڑ دے، کھل کے بولے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی توقع سے جو نمائندگی ہماری ہے وہ بھی متاثر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت میں انتشار ہے، ہم باہم دست و گریباں ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ہم
لڑائی کر رہے ہیں، جواب و سوال کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا بہت ممکن ہے کہ انفرادی طور پر ہم جیت جائیں لیکن ہماری جماعت ہار جائے گی، ہماری جماعت ہار جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غیروں سے لڑائی ہو تو ڈٹ جائیے اور اپنوں سے لڑائی ہو تو ہار جائیے۔ اگر ہارنے کا جذبہ ہو، ہم ہاریں گے جماعت جیتے گی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت سرخرو ہوگی، ہم ہاریں گے ہماری جماعت بلند ہوگی۔ جذبہ اپنائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت کی زندگی کا ایک رخ دیکھیے اور اس کو سینے سے لگا کے رکھیے۔ میں جب جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں تھا، کسی بڑے مفتی نے ابو سے وضاحت چاہی کسی مسئلے پر، ایسا لگتا ہے کہ ایک بار اپنے وضاحت دے دی، دوسری بار پھر کوئی اعتراضات قائم کیے گئے۔ اب سنیے، ابو نے وضاحت تو دی، آخری میں ایک جملہ لکھا جو مجھے یاد ہے۔ آپ نے لکھا، قتل کرنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قتل کرنے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھے آپ کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، اب بار بار سوال و جواب کے ذریعہ میرا وقت ضائع مت کیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنوں سے جھک جائیے، اپنوں سے ہار جائیے اور جماعت کو جتا دیجئے، جماعت کو سرخرو کر دیجئے، جماعت کو فتح یاب کر دیجئے۔ یہی آج کی تحریکوں میں تحریک کا مقصد ہے۔ قائد اہل سنت علیہ الرحمہ نے غیروں سے مناظرے کیے، غیروں سے مباحثے کیے، لیکن مجھے ایک مثال دے دیں کہ آپ نے کسی اپنے کے خلاف قلم اٹھایا، اپنے کے خلاف کوئی بات کی ہو، اپنوں سے کوئی بحث و مباحثہ کی محفل کی ہو۔ یہ قائد تحریک، یہ قائد ہیں ہمارے، اور آج کا یہ پیغام لے کے جائیں کہ اپنوں سے لڑنا نہیں ہے، اپنوں سے ہارنا ہے اور غیروں کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔